نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ربنا 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 لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے اللہ، ایک مرتبہ ہمارے دلوں کو قرآن کی جانب دینداری کی جانب رغبت دے دینے کے بعد دوبارہ کجی اور گمراہی کی جانب مت موڑنا، ہمیں دین اسلام پر زندہ رکھنا اور ایمان کی بہترین حالت میں واپس بلانا۔ ہم تیرے شکر گزار ہیں کہ تو نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، اور ہم تیرے بے حد شکر گزار ہیں میرے مالک کہ تو نے ہمیں دین اسلام سے محبت دی۔ الحمدللہ۔ اس دعا کے ساتھ ہم اپنے آج کے درس قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہم شروع کریں گے سورہ توبہ۔ سورہ توبہ قرآن کریم کی ایک اہم سورت ہے، اور اس سورت کا آغاز جو ہے وہ بسم اللہ سے نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے بھی یہ سورت اپنا ایک خاص مقام رکھتی ہے۔ یہ سورت قرآن کریم کی 7 طویل ترین سورتوں میں سے ایک سورت ہے، اس وجہ سے اسے سبع طوائل بھی کہا جاتا ہے۔ اس سورت کے 9 نام مفسرین نے لکھے ہیں، جن میں سے چند نام اس کے مشہور ہیں، جن کا یہاں پر میں ذکر کروں گی۔ اس سورت کو الفاظہہ بھی کہا جاتا ہے۔ الفاظہہ، الفا زاد آگے آئے گا، زاد اور ہے۔ الفاظہہ کا مطلب ہے رسوا کر دینے والی، اور اس صورت میں منافقین کی 55 عادات کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی منافقین کی 55 خصائل بد کو یہاں کھول کر بیان کیا گیا، جو ان کے لیے رسوائی کا سبب بنا۔ اس مناسبت سے اس کو الفاظہہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس صورت کو الکاشفہ بھی کہا جاتا ہے۔ کاشفہ کا مطلب ہوتا ہے کھولنے والی، یعنی کہ یہ صورت عیبوں کو کھولنے والی ہے۔ اس صورت کا ایک نام برات بھی ہے۔ برات کا مطلب ہے بری الذمہ ہو جانا، کیونکہ اس صورت میں جتنے بھی سابقہ معاہدے تھے مشرکین کے ساتھ، اور وہ ان معاہدوں کو وقتاً فوقتاً پامال کرتے رہتے تھے، ان تمام معاہدوں سے اللہ تعالیٰ نے بری الذمہ ہونے کا اعلان کر دیا تھا۔ اس مناسبت سے اس سورت کو سورہ برات بھی کہا جاتا ہے، اور جو سب سے اس سورت کا فیمس نام ہے توبہ۔ تو توبہ کا لفظ جو ہے وہ اس سورت میں 17 مرتبہ آیا ہے، اور قرآن کریم کی کسی بھی سورت میں سب سے زیادہ مرتبہ یہ لفظ اسی سورت میں آیا ہے، سورہ توبہ میں۔ سورہ توبہ میں توبہ کا لفظ 17 مرتبہ آیا ہے، جبکہ قرآن کی سب سے طویل سورت سورہ بقرہ میں توبہ کا لفظ 13 بار آیا ہے، اور سورہ نساء میں یہ لفظ 12 مرتبہ آیا ہے۔ اور اس صورت میں چند مخلص اہل ایمان کی توبہ کے قبول ہونے کا بھی ذکر ہے، جس وجہ سے اس صورت کو سورہ توبہ کہا جاتا ہے، اور یہی اس صورت کا نام جو ہے وہ سب سے زیادہ مشہور بھی ہے۔ اب اس صورت کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ اس صورت سے پہلے بسم اللہ کیوں نہیں ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب پورا قرآن پاک صحابہ کرام سے لکھوایا، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صورت سے پہلے بسم اللہ لکھنے کا حکم نہیں دیا۔ آپ نے حکم نہیں دیا تو بسم اللہ نہیں لکھی گئی۔ اب اس بارے میں مفسرین کی رائے یہ ہے کہ اس سورت کا جو آغاز ہے وہ آغاز ہوتا ہے براءۃ من اللہ، بیزاری ہے،
اعلان برات ہے اللہ کی طرف سے اور رسول کی طرف سے، اور اعلان برات کا بیزاری کا جو اظہار کیا گیا ہے سورت کے آغاز میں، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں اللہ کی دو صفات کا ذکر ہے، رحمان اور رحیم۔ جہاں رحمان ہے، جہاں رحیم ہے، وہاں پھر بے نیازی اور بیزاری کا اظہار یہ کچھ عجیب بات ہو جاتی ہے، کیونکہ سٹارٹ میں ہی اللہ تعالیٰ بیزاری کا اظہار کر رہا ہے، منسوخی کا ان لوگوں سے جو معاہدے کیے گئے تھے اس کا اعلان کیا جا رہا ہے، اور آگے جو ہم آیات پڑھیں گی ان آیات میں بھی اللہ کریم کچھ واضح اعلانات ان مشرکین مکہ سے اور ان کفار مکہ سے کیے جا رہے ہیں، جن کے مد نظر اگر ہم دیکھیں ان اعلانات کو سامنے رکھیں تو وہ سخت اعلانات تھے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمان اور رحیم کی جو صفت ہے اللہ کی بہت بڑی صفت ہے۔ جہاں اللہ رحمان ہے، جہاں اللہ رحیم ہے، وہاں اللہ غنی بھی ہے، بے نیاز بھی ہے، وہاں اللہ قہار بھی ہے، وہاں اللہ جبار بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی تمام صفات ہیں، کہیں کوئی صفت جو ہے وہ نمایاں نظر آتی ہے، اور یہاں پر ہمیں اللہ کی بے نیازی کی صفت نمایاں نظر آ رہی ہے، اور یہاں پر اس وجہ سے جو مفسرین کرام ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ چونکہ یہاں اللہ کی بے نیازی کی صفت جو ہے وہ غالب نظر آ رہی ہے سورت کی ابتدا میں، اس لیے شروع میں پھر اللہ کی رحمان اور رحیمیت کی صفت کا ذکر نہیں نظر آ رہا۔ تو یہ ہے وہ وجہ جو بعض مفسرین نے لکھی ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ جب میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ لکھنے کا حکم نہیں دیا تو بسم اللہ نہیں لکھی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، اور آپ کی بعثت کی دو قسمیں ہیں، ایک قسم جو ہے وہ بعثت عمومی ہے، اور دوسری جو قسم ہے وہ بعثت خصوصی ہے۔ جب بھی اللہ کسی اپنا پیغمبر کسی قوم میں بھیجتا ہے اور وہ اپنا پیغام مکمل کر لیتا ہے، تمام حجت مکمل ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد اگر وہ قوم ایمان نہیں لے کر آتی تو اس قوم کو نیست و نابود کر دیا جاتا ہے۔ یہی پوری جو پیچھے ہم نے صورتیں پڑھی اور قرآن کے جو نبیوں کے قصے ہیں وہ ہمیں یہی بتاتے ہیں کہ کس طرح پرانی قوموں نے جب نبیوں کا پیغام سنا اور تمام حجت مکمل ہو جانے کے بعد بھی، واضح نشانیاں دیکھ لینے کے بعد بھی، جب قوموں نے اسلام کو قبول نہیں کیا، نبی کی بات کو جھٹلایا، رسول کی بات نہیں مانی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان قوموں پر عذاب بھیج کر ان کو صفحہ ہستی سے مکمل طور پر مٹا دیا۔ اب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت خصوصی تھی، بعثت خصوصی کیا تھی؟ صرف جو اہل عرب کے لیے تھی، اور بعثت عمومی کیا تھی؟ تمام بنی نوع انسان کے لیے تھی۔ ابھی تک جو کام ہو رہا ہے وہ بعثت خصوصی پر ہو رہا ہے، جو عرب کے لوگ ہیں ان پر اب تک کام ہو رہا تھا۔ 6 ہجری آتا ہے، اور 6 ہجری میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ عمرہ کی ادائیگی کے لیے مکہ تشریف لے جاتے ہیں، اور پھر مسلمانوں اور اہل مکہ کے درمیان ایک معاہدہ طے پا جاتا ہے کہ اس سال مسلمان واپس چلے جائیں گے اور اگلے سال آ کر عمرہ کریں گے، اور آئندہ 10 برس تک مسلمانوں اور اہل مکہ کے درمیان کوئی جنگ نہیں ہوگی۔ یہ کب معاہدہ طے پاتا ہے؟ 6 ہجری کو۔ ہجرت کو 6 برس گزر چکے ہیں، اور اب تک غزوہ احد اور غزوہ بدر اور غزوہ خندق جو ہیں وہ لڑی جا چکی ہیں۔ یہ بڑی بڑی جنگیں لڑی جا چکی ہیں، اور غزوہ احد کا اور غزوہ بدر کا مکمل احوال ہم پچھلی صورتوں میں پڑھ چکے ہیں۔ یوم فرقان آ چکا تھا۔ یوم فرقان کون سا دن تھا؟ بدر کا دن تھا، جس دن مٹھی بھر مسلمان، صرف 313
اور دوسری طرف ایک بہت بڑا لشکر۔ کس طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو نصرت اور فتح دی اور ان کو کتنی دردناک المناک شکستیں فاش ہوئی، کیسے کٹ کٹ کر ان کے بہادر لوگ گرے مرے، ہر شخص کو یقین ہو گیا کہ یہی اللہ کے سچے پیغمبر ہیں۔ اب فرقان ہو چکا تھا، حق اور سچ واضح ہو چکا تھا، اس کے باوجود اگر مسلمان جو ہیں وہ پنپ رہے ہیں، وہ گرو کر رہے ہیں، ان کی قوت میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، ان کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، اور ایسے میں مسلمانوں کا جب مشرکین مکہ کے ساتھ معاہدہ طے پا جاتا ہے کہ آئندہ اب لڑائی نہیں ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو دوسری ڈیوٹی تھی بعثت عمومی کی ڈیوٹی، یعنی جزیرہ نما عرب کے باہر جو اقوام آباد تھیں ان تک اپنا پیغام پہنچانے کی جو ذمہ داری تھی، اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ذمہ داری کی ادائیگی کی جانب توجہ دینی شروع کی۔ اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارد گرد کے جو بڑے بڑے حکمران تھے ان کو خط لکھے، دعوتی پیغامات کے خطوط آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان بڑی بڑی سلطنتوں کے فرمانروا جو تھے ان تک پہنچانے کا بندوبست کیا، جس کے نتیجے میں سلطنت روم کے ساتھ ایک ٹکراؤ کی سچویشن جو ہے وہ شروع ہو گئی۔ پہلے غزوہ موطا اور پھر غزوہ تبوک، یہ دو بڑی جنگیں جو تھیں ان قوتوں کے ساتھ مسلمانوں نے لڑی۔ اب تک جتنی جنگیں مسلمانوں نے لڑی تھیں وہ اپنے جزیرہ نما عرب کے لوگوں کے ساتھ ہی لڑی تھیں۔ غزوہ احد ہوئی، غزوہ بدر ہوئی۔ غزوہ بدر تو ایسی فتح تھی کہ جس نے حق اور باطل کو بالکل واضح کر دکھایا۔ یہ وہ جنگ تھی جو مسلمانوں نے پہلی مرتبہ مشرکین مکہ کے ساتھ لڑی، اور اس میں مسلمانوں کی تعداد نہایت قلیل تھی، صرف 313 مسلمان تھے، اور مسلمانوں کے پاس جنگی ساز و سامان بھی کچھ خاص نہیں تھا۔ لیکن اب جو مسلمانوں نے جنگ لڑی تھی وہ کون سی تھی؟ وہ غزوہ تبوک تھی، اور غزوہ تبوک میں مسلمانوں کی تعداد 30,000 تھی، اور یہ وہ جنگ ہے غزوہ تبوک جس کا ہمیں اس صورت میں بھی ذکر ملے گا۔ جنگ تبوک کے بارے میں ہم اس صورت میں آیات پڑھیں گے انشاءاللہ۔ صلح حدیبیہ 6 ہجری میں ہوا تھا، جس میں یہ طے پایا تھا کہ 10 سال تک اب مسلمانوں کے درمیان اور مشرکین مکہ کے درمیان کوئی جنگ نہیں ہوگی۔ غزوہ تبوک وہ جنگ تھی کہ جب اس کی تیاری کا وقت آیا تھا تو مسلمانوں نے اپنے ساز و سامان کو بڑھانے کے لیے، اپنی جنگی تیاریوں کے لیے عوام الناس کو اپیل کی تھی چندے کی۔ تو ایسے میں وہ مشہور واقعہ جو ہم سب نے سنا ہے کہ ہر مومن نے، ہر مسلمان نے جہاں دل کھول کر عطیات دیا، وہاں سیدنا ابوبکر صدیق اپنے گھر کا پورا سامان جو ہے وہ لے کر آ گئے تھے، اور آپ نے وہ جو وہاں پر ڈونیشن کا ایک ڈھیر لگا ہوا تھا اس میں لا کر اپنے گھر کا پورا سامان انڈیل دیا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب پوچھا اس سامان کو دیکھ کر کہ اے میرے دوست اپنے گھر کیا چھوڑ آئے ہو، تو انہوں نے جواب دیا کہ میں اپنے گھر اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ آیا ہوں۔ عورتوں نے اپنے کانوں کی بالیاں، گلے کے ہار تک اتار کر پیش کر دیے تھے۔ سیدنا عثمان اور عبد الرحمن بن عوف نے ہزارہا اشرفیاں لا کر آقا کے قدموں میں ڈھیر کر دی تھی، اور جہاں مسلمان اپنے جان سے، اپنے مال سے اس جنگ کی تیاریوں میں مصروف تھے، وہیں پر جو مشرکین تھے وہ دل ہی دل میں جشن منا رہے تھے۔ ان کو پتا تھا کہ مسلمان اتنی بڑی سلطنت سے لڑنے کے لیے جا رہے ہیں تو یہ مسلمان کبھی بھی فتح یاب نہیں ہو سکیں گے۔ منافقین کی دل ہی دل میں بڑی خوشیاں منا رہے تھے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو تیار کیا،
30,000 کا لشکر جو تھا وہ مسلمانوں کا تیار ہو گیا تھا اس غزوے کے لیے، اور یہ وہ وقت تھا جب کھجوروں کے باغات جو تھے وہاں پر پھل بھی پک کر تیار تھا، گرمی بھی شدید تھی، لیکن صحابہ کرام کی استقامت اور شجاعت اور وفاداری میں کسی کو کوئی لغزش نظر نہیں آ رہی تھی، اور اس صورت کے 4 رکوع غزوہ تبوک کی ذہنی تیاری کے لیے ہیں، اور کچھ آیات جو ہے وہ تبوک جاتے ہوئے نازل ہوئی تھی اور کچھ آیات تبوک سے واپسی پر نازل ہوئی تھی۔ اس سورت کی جو ٹوٹل آیات ہیں وہ 129 ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں مسلمان غزوہ تبوک کے لیے جا رہے ہیں، روم کی سلطنت سے ٹکر لینے کے لیے جا رہے ہیں، تیاریاں ہو رہی ہیں، وہیں پر جو مسلمانوں کے دشمن تھے ان کی بھی جو شرارتیں تھیں وہ بڑھتی جا رہی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو بھی یقین ہو چلا تھا کہ مسلمان جو ہیں وہ بہت بھاری نقصان اٹھائیں گے، وہ اس جنگ میں کبھی بھی فتح یاب نہیں ہو سکیں گے، کیونکہ ان کا ٹکراؤ بہت بڑی سلطنت سے ہونے جا رہا ہے۔ تو ایسے میں انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے جو معاہدہ ان کے ساتھ کیا گیا تھا اس کی خلاف ورزی اور زیادہ شدت سے شروع کر دی۔ پہلے وہ کیا کر رہے تھے؟ پہلے وہ چھوٹی موٹی خلاف ورزیاں کر رہے تھے جن سے مسلمان غافل نہیں تھے، وہ ساری کی ساری خلاف ورزیاں مسلمان دیکھ رہے تھے، ان کو نوٹ بھی کیا جا رہا تھا۔ جب صلح حدیبیہ ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ علاقے کے جو مختلف قبائل تھے وہ بھی اس معاہدے میں شریک ہوئے تھے۔ کس طرح سے شریک ہوئے تھے کہ عربوں کا جو وہ وہاں دستور تھا، وہاں کوئی ایک حکومت، سینٹرل حکومت تو تھی نہیں، چھوٹے چھوٹے قبائل آباد تھے۔ جب بھی عربوں کے ہاں کوئی معاہدہ ہوتا تو بڑے معاہدے میں جو چھوٹے چھوٹے قبائل ہوتے ارد گرد آباد، وہ بھی اس معاہدے میں کسی ایک فریق کا ساتھ دیا کرتے تھے، کیونکہ وہاں کوئی سینٹرل گورنمنٹ تو تھی نہیں۔ تو کیا ہوتا تھا کہ وہ سب قبائل کے معاہدے ہوتے تھے کہ دشمنی ہوگی تو ہم اس قبیلے کا ساتھ دیں گے، اور دوستی ہوگی تو ہم اس قبیلے کا ساتھ دیں گے۔ مطلب جب دو دشمن آپس میں کوئی معاہدہ کرتے تو مختلف قبائل نے اپنے حریف جو تھے وہ چننے ہوتے تھے۔ اسی طرح وہاں پر 2 مشہور قبیلے تھے جن کی آپس میں بہت دشمنی تھی، اور بڑی دشمنی جو تھی ان کی مشہور تھی۔ ایک تھا جی قبیلہ بنی بکر اور دوسرا قبیلہ تھا خزاعہ۔ بنی بکر جو تھا انہوں نے مشرکین مکہ کا ساتھ دیا، اور خزاعہ جو تھا وہ مسلمانوں کا حواری بن گیا۔ ابھی 2 ہی برس گزرے تھے کہ مشرکین مکہ نے معاہدے کو توڑنے کے لیے خزاعہ پر حملہ کر دیا اور ان کا قتل عام کیا، اور اتنا قتل عام کیا کہ حرم میں بھی ان کو نہ چھوڑا۔ وہ جو حرمت والی جگہ تھی جس کا وہ عام طور پر احترام کیا کرتے تھے، انہوں نے حرم میں گھس کر بھی انہیں قتل کیا، ان کا خون بہایا، ان کے مال مویشی لوٹ لیے گئے، اور اس قبیلے کے 40 لوگ جنہوں نے بھاگ کر جان بچائی اور وہ مدینہ شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گئے، جا کر شکایت کی اور مدد مانگی۔ مسلمانوں نے جب یہ سب کچھ دیکھا تو انہوں نے خاموشی سے جنگ کی تیاری شروع کر دی، اور پھر 8 ہجری کو مکہ فتح ہو گیا اور صلح حدیبیہ والا جو معاہدہ تھا وہ منسوخ ہو گیا۔ اب کیا تھا کہ 8 ہجری کو حج کا موقع آتا ہے، اور حج جو تھا وہ مسلمانوں نے اور مشرکین نے اکٹھے حج کیا، یعنی جو 8 ہجری کا حج تھا وہ مکہ والوں کے جو مشرک لوگ تھے انہوں نے بھی کیا، اور مدینہ شریف سے جو مسلمان گئے تھے انہوں نے بھی حج کیا۔ اور پھر 9 ہجری کا حج آ جاتا ہے، اور جب 9 ہجری کا حج آتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا ابو بکر صدیق کو امیر حج مقرر کرتے ہیں۔ قافلہ مکے کی جانب روانہ ہو جاتا ہے۔ قافلہ روانہ ہو جانے کے بعد اس سورت کی آیات جو ہیں وہ نازل ہوتی ہیں، 1 سے لے کے 37 نمبر آیات تک آیات نازل ہوئیں، اور ان کے نزول کے بعد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کو کچھ پیغامات دے کر حضرت ابو بکر صدیق کے پیچھے روانہ کیا۔ حضرت صدیق اکبر اپنے قافلے سمیت مکہ کی جانب جا رہے ہوتے ہیں،
اور آپ کے کانوں میں اونٹنے کے بلبلانے کی آواز آتی ہے۔ آپ فوراً پہچان جاتے ہیں کہ یہ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی کی آواز ہے۔ آپ رکتے ہیں، مڑ کر دیکھتے ہیں تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ جو ہیں وہ تشریف لا رہے ہوتے ہیں۔ حضرت سیدنا علی جب قریب پہنچتے ہیں تو پوچھتے ہیں کیا آپ کو امیر بنا کر بھیجا گیا ہے یا مامور بنا کے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ جواب دیتے ہیں امیر الحج تو آپ ہی ہیں، میں تو مامور بن کر آیا ہوں اور یہ اعلان کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ چنانچہ آپ سیدنا صدیق اکبر کی اقتداء میں ہی نمازیں ادا کرتے ہیں، آپ کی ہدایت کے مطابق ارکان حج ادا کرتے ہوئے مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں اور 10ویں ذی الحج کو جمرۃ العقبہ کے پاس کھڑے ہو کر آپ نے اعلان فرمایا۔ کیا اعلان فرمایا؟ اے لوگو، میں اللہ کے رسول کا پیغمبر بن کر آیا ہوں، اور اس سورت کی ابتدائی آیات جو ہیں وہ آپ نے تلاوت فرمائی۔ 30 یا 40 آیات جو ہیں وہ آپ نے وہاں تلاوت فرمائی، اور اس کے بعد کہا مجھے یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ میں تمہیں یہ احکامات سنا دوں۔ سب سے پہلا کیا حکم تھا کہ اس سال کے بعد آئندہ کوئی مشرک کعبہ کا حج نہیں کر سکے گا۔ آج کے بعد کوئی برہنہ ہو کر طواف نہیں کرے گا۔ اہل ایمان کے بغیر کوئی شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اور چوتھی شرط کیا تھی کہ جس کے ساتھ کوئی معاہدہ ہے، اگر اس نے عہد شکنی میں پہل نہ کی تو اس کا عہد پورا کیا جائے گا، اور جس کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہے اسے 4 ماہ کی مدت دی ہے۔ اور اس اعلان پر مخالفین کی طرف سے جو رد عمل ہوا وہ اس بات کا شاہد ہے کہ یہ قطع تعلقات اب بہت ضروری ہو چکے تھے۔ اب ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ یہ صورت کتنی اہم ہے اور کتنی اہم باتیں ہیں جن کا اعلان اس 9 ہجری کے حج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے کر دیا گیا۔ اب ہم اس چیز کو سمجھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو فریضہ تھا اپنے علاقے میں اللہ کے پیغام کو پہنچانے کا، وہ فریضہ مکمل ہو چکا ہے۔ کیسے مکمل ہو چکا ہے؟ تمام حجت ہو گئی، حق واضح ہو چکا تھا، اور جب حق واضح ہو چکا تھا یوم فرقان بھی ہو گیا، مکہ بھی فتح ہو گیا، اور اب اعلان کر دیا گیا کہ آئندہ مسلمانوں کے سوا اور کوئی حج نہیں کر سکے گا، اور حج مسلمان ہی کریں گے اور اسی طریقے پر کریں گے جس طریقے پر اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا ہے۔ وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ مشرکین مکہ کا کیا دستور تھا کہ وہ برہنہ ہو کر طواف کیا کرتے تھے، اور اس کو وہ تقویٰ کی علامت سمجھتے تھے۔ ان کا یہ خیال تھا کہ ہم جو لباس پہنتے ہیں، لباس تو اس میں تو ہم سے گناہ بھی سرزد ہو جاتے ہیں، تو ہم بالکل نیچرل انداز میں اللہ کے گھر کا طواف کریں گے تمام لباس کو اتار کر، جو کہ ابراہیمی طریقہ نہیں تھا۔ اب علل اعلان یہ کہہ دیا گیا ہے مسلمانوں کی جانب سے کہ یہ گھر اللہ کا گھر ہے، اور اس گھر پر حکمرانی ہوگی تو اللہ کے رسول کی ہوگی۔ اور اعلان کس موقع پر کیا گیا ہے؟ حج کے موقع پر۔ اور حج کے موقع پر اس اعلان کا کیا مقصد ہے؟ یہ مقصد ہے کہ پوری دنیا تک یہ پیغام پہنچ جائے، ارد گرد کے جتنے قبائل تھے جو حج کے لیے آیا کرتے تھے ان تمام علاقوں تک یہ پیغام پہنچ جائے کہ آئندہ جس نے بھی حج کے لیے یہاں پر آنا ہے وہ پہلے اسلام کو قبول کرے گا، اور تمام غیر مسلموں کو اس علاقے سے نکلنے کا بھی حکم دے دیا گیا۔ ہم ان آیات کو جب پڑھیں گے تو یہ ساری کی ساری باتیں جو ہیں وہ ہم پر واضح ہوتی چلی جائیں گی۔ یہ تھا جی اس صورت کا تعارف جو مختصراً میں نے یہاں پر بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب ہم اس صورت کی تلاوت کریں گے اور اس کے ترجمے اور تفسیر کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ براءۃ من اللہ، برات کہتے ہیں قطع تعلقی، کسی مکروہ کام سے بیزار ہو جانا، یہ بھی برات کا معنی ہے۔ براءۃ یعنی کہ بیزار ہو گئے اللہ اور اس کے رسول،
اعلان برات ہے، بیزاری کا اعلان کر دیا گیا ہے اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے۔ کس بات پہ اعلان بیزاری کیا گیا ہے؟ ان تمام معاہدوں کے لیے جو مشرکین کے ساتھ کیے گئے تھے۔ یہ قطع تعلقی کا اعلان ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان لوگوں کو جن سے تم نے معاہدہ کیا تھا مشرکین میں سے۔ اب ان مشرکین سے جو معاہدے کیے گئے تھے، ان مشرکین نے ہی ان معاہدوں کو توڑا تھا۔ کیسے؟ جیسے ابھی ہم نے پیچھے واقعہ پڑھا نا کہ مشرکین مکہ کس طرح صلح حدیبیہ کی شرطوں کو پامال کر کے قتل و غارت پر اتر آئے تھے۔ تو کیا ہے کہ معاہدے انہوں نے توڑے، تو اب اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے بھی ان معاہدوں کو ختم کر دینے کا اعلان کر دیا گیا۔ اب یہ آیتیں جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے حج کے موقع پر پڑھ کر سنائی جا رہی ہیں، تاکہ وہاں پر جتنے بھی لوگ ہیں ان سب تک یہ اعلان پہنچ جائے کہ سابقہ معاہدے منسوخ ہو گئے۔ فَسِیحُوا فِی الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْہُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّکُمْ غَیْرُ مُعْجِزِی اللَّہِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِی الْکَافِرِینَ۔ اے مشرکو، پس چل پھر لو ملک میں 4 ماہ اور جان لو کہ تم عاجز کرنے والے نہیں ہو اللہ کو، اور یقیناً اللہ رسوا کرنے والا ہے کافروں کو۔ اب ان کو 4 مہینے کی مدت دے دی گئی ہے۔ کن کو مہلت دی گئی ہے 4 مہینے کی؟ فَسِیحُوا فِی الْأَرْضِ، پس تم چل پھر لو ملک میں 4 اشہر، 4 مہینے۔ یہ 4 مہینے کن کو مہلت دی جا رہی ہے؟ جن کے ساتھ اگر کوئی معاہدہ ہے اور انہوں نے عہد شکنی میں پہل نہیں کی تو ان کا معاہدہ جو ہے وہ پورا کیا جائے گا، اور جس کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہے اس کو 4 مہینے کی مہلت دی جا رہی ہے۔ 4 مہینے کی مہلت دینے کا کیا مقصد ہے؟ ہم اس چیز کو بھی سمجھ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اعلان کر دیا کہ اے مشرکو 4 مہینے تک ملک میں چل پھر لو اور جان لو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، اور یقیناً اللہ رسوا کرنے والا ہے کافروں کو۔ جنہوں نے تو معاہدے کو توڑا ان کے ساتھ تو معاہدہ ٹوٹ گیا۔ اب وہ لوگ ہیں جنہوں نے کوئی معاہدہ کیا ہی نہیں ہے، اب ان کے لیے کیا حکم ہے؟ اب ان کو 4 مہینے کا ٹائم دیا گیا کہ 4 مہینے تک تم لوگ غور و فکر کرو، تدبر کرو کہ یہ جو دین حق ہے اپنی پوری تابناکی کے ساتھ تمہارے سامنے اپنا پیغام پیش کر چکا ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نبوت کی واضح نشانیاں تمہیں دکھا چکے ہیں۔ شق القمر کا واقعہ ہو چکا تھا، یوم فرقان ہو چکا تھا، مکہ فتح ہو چکا تھا۔ یہ ساری بہت بڑی نشانیاں تھیں جو وہ سب دیکھ چکے تھے۔ اب ان کو پھر بھی 4 مہینے کی مہلت دی جا رہی ہے کہ ان ساری نشانیوں پر غور و فکر کرو۔ 4 مہینے تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ مہلت کسی ڈر یا خوف کی وجہ سے دی جا رہی ہے کہ تم اللہ کو یا اس کے رسول کو عاجز کر لو گے، ایسا نہیں ہے۔ یہ مہلت صرف اور صرف تمہیں تدبر کرنے کے لیے، غور و فکر کرنے کے لیے دی جا رہی ہے کہ حق کو پہچانو تو حق کو قبول کر لو، اور اگر تم حق کو پہچاننے کے بعد بھی اڑے رہے تو پھر تمہارا فیصلہ جو ہے وہ کیا ہوگا وہ ہمیں آگے پڑھتے ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اور یقین اللہ رسوا کرنے والا ہے کافروں کو۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بڑے حج کے دن لوگوں کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول مشرکوں سے بیزار ہے، پس اگر تم توبہ کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم نے نہ مانا تو جان لو کہ تم اللہ کو ہرگز عاجز کرنے والے نہیں، اور کافروں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔
وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّہِ، اذان کہتے ہیں اعلان کو، عام اعلان۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّہِ، اللہ کی جانب سے اعلان عام ہے، وَرَسُولِهِ، اور اس کے رسول کی جانب سے، إِلَى النَّاسِ، سب لوگوں کے لیے، یوم الحج الاکبر، حج اکبر کے دن۔ حج جو ہے جو سال میں ایک دفعہ ہوتا ہے، جس میں سارے کے سارے اراکین حج ادا کیے جاتے ہیں، یوم عرفہ، یوم نحر، اس کو حج اکبر کہا جاتا ہے، اور جو عمرہ ہے اس کو حج اصغر کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ صرف جمعے کا ہی حج حج اکبر ہے، ایسا ہمیں لغت میں کہیں نہیں ملتا۔ یہ بات جو ہے یہاں پر ہمیں واضح ہو جاتی ہے کہ جو آج بڑا حج ہے، اس دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اس کے رسول کی جانب سے یہ اعلان کر دیا گیا ہے۔ کیا اعلان کیا گیا ہے؟ ان اللہ بریء من المشرکین، بے شک اللہ تعالیٰ بری الذمہ ہے مشرکوں سے، ورسولہ، اور اس کے رسول بھی، اللہ اور اس کے رسول بریء بیزار ہیں مشرکوں سے۔ وَإِن تُبْتُمْ، اگر تم تائب ہو جاؤ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو وہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر تم منہ پھیرے رہو، فَاعْلَمُوا، تو جان لو، أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، تو تم اللہ تعالیٰ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ اور خوشخبری سنا دو کافروں کو دردناک عذاب کی، اس بڑے دن یعنی حج والے دن اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے اعلان کہہ دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان مشرکوں سے بری الذمہ ہے، بیزار ہے، کوئی ان کے ساتھ معاہدہ اب کام نہیں آئے گا، کیونکہ اب اس دن کے بعد جو ہے ان کے لیے اصول واضح کر دیا گیا تھا۔ کیا اصول واضح کر دیا گیا تھا؟ کہ آج کے بعد وہ لوگ حج نہیں کر سکیں گے، وہ اللہ کے گھر نہیں آ سکیں گے۔ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، مگر جن مشرکوں سے تم نے عہد کیا تھا، پھر انہوں نے تمہارے ساتھ کوئی قصور نہیں کیا اور تمہارے مقابلے میں کسی کی مدد نہیں کی، سو ان سے ان کے عہد کی مدت کو پورا کرو، بے شک اللہ پرہیزگاروں کو پسند کرتا ہے۔ فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ پھر جب عزت والے مہینے گزر جائیں تو مشرکین کو جہاں پاؤ قتل کر دو، اور پکڑو انہیں اور گھیر لو انہیں، اور ان کی گھات میں ہر جگہ بیٹھو۔ پھر اگر وہ توبہ کریں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو ان کا راستہ چھوڑ دو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ وہ فیصلہ ہے جو ان مشرکین مکہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا۔ اب اس آیت کو جب ہم سیاق و سباق کے بغیر پڑھیں تو ہمیں کیا نظر آ رہا ہے؟ اس آیت کو سمجھنے کے لیے اس کا سیاق و سباق کے ساتھ سمجھنا ضروری ہے۔ جو اسلام دشمن عناصر ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ اس طرح کی آیات کو پکڑ کر اسلام کے اوپر شدت پسندی کا لیبل لگا دیتے ہیں، جیسے کہ یہ اتنی سخت باتیں ان کا قرآن کہہ رہا ہے۔ اب قرآن اتنی سخت باتیں کن کے بارے میں کہہ رہا ہے؟ یہ بات ہمیں جب ہم پچھلی آیتوں کو پڑھتے ہیں تو پھر سمجھ میں آتی ہے کہ یہ حکم کن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ تم نے یہ سلوک کرنا ہے۔ یہ حکم ان لوگوں کو دیا جا رہا ہے جنہوں نے اب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو دیکھا،
اسلام کی حقانیت کو دیکھا، آسمانوں پر انہوں نے چاند کو شق ہوتے دیکھا، اور یوم فرقان انہوں نے مٹھی بھر مسلمانوں کو فتح یاب ہوتے دیکھا، ایک خون کا قطرہ بہائے بغیر مکہ کو فتح ہوتے دیکھا۔ گویا کہ اللہ نے اپنے رسول کو جو اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا، اس کا اتمام حجت مکمل کر دیا۔ انہوں نے یہ سب کچھ دیکھا، اور سب کچھ دیکھنے کے باوجود وہ اپنی ہٹ دھرمی پر جب اڑے رہے تو پھر اللہ نے فیصلہ سنایا، پھر اللہ نے بڑا سخت فیصلہ سنایا، اور اب یہ فیصلہ ان کے لیے بنتا بھی تھا، کیونکہ وہ ساری نشانیاں اپنی آنکھوں کے سامنے سچ اور حق دیکھ چکے تھے۔ اب بھی وہ نہیں مان رہے، تو تب اللہ نے یہ حکم دیا، اور یہ بات ہم سب کو سمجھ لینی چاہیے۔ آیت نمبر ہے 5، اور اس 5 نمبر آیت کو اگر ہم سمجھیں گے تو اس کے سیاق و سباق کے حوالے سے سمجھیں گے کہ یہ حکم کن لوگوں کو دیا گیا اور کیوں دیا گیا۔ اسلام جو ہے وہ تلوار کے زور پر یا زور زبردستی نہیں پھیلا، اسلام تو محبت کا دین ہے، یہ محبت کے ساتھ پھیلا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں انہوں نے ان سے زیادہ شفقت کرنے والا اور رحم کرنے والا تو کوئی تھا ہی نہیں، اس معاشرے میں بھی نہیں تھا، اور آج دن تک بھی نہیں ہے۔ جو پوری کی پوری اسلامک ہسٹری ہے وہ اس چیز کی گواہی دیتی ہے کہ ان جیسا کوئی نہیں تھا۔ یہ سب سزائیں کن کو مل رہی ہیں؟ جنہوں نے بار بار تمام حجت پورا ہو جانے کے باوجود، وعدے کرنے کے باوجود وعدے توڑے، وعدوں کو پامال کیا، ہر طرح سے وہ اپنی زبان دے کر اس سے پھرے۔ یہ وعدے توڑنے والوں کی سزا جو ہے وہ یہاں پر سنائی جا رہی ہے۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يسمع کلام اللہ ثم ابلغه مأمنا ذلك بأنهم قوم لا يعلمون۔ اور اگر کوئی مشرک تم سے پناہ مانگے تو اس کو پناہ دے دو یہاں تک کہ اللہ کا کلام سنے، پھر اسے اس کی امن کی جگہ پہنچا دو، یہ اس لیے کہ وہ لوگ لا يعلمون نہیں جانتے، علم نہیں رکھتے۔ اب یہاں اس آیت کو ہم دیکھیں تو یہاں ایک دفعہ پھر میرا رب جو ہے وہ اپنی پوری کی پوری رحیمیت کے ساتھ جلوہ گر نظر آتا ہے۔ پیچھے میرے رب نے کیا کہا ہے کہ جو یہ نافرمانی کر رہے ہیں ان کے ساتھ اس طرح کا سخت رویہ رکھو، لیکن یہاں آگے کیا کہہ دیا کہ اگر اس سب کے باوجود بھی کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ مجھے مہلت چاہیے، کس چیز کی مہلت چاہیے؟ کہ تاکہ میں دین اسلام کو سمجھ سکوں، پڑھ سکوں، قرآن کو دیکھ سکوں، قرآن کو پڑھنے سمجھنے کے بعد میں فیصلہ کروں کہ کیا مجھے اس دین کو قبول کرنا ہے کہ نہیں کرنا، تو اس کو مہلت دو، اس کو قتل نہیں کرنا۔ جس نے مہلت مانگی اس کو مہلت دینے کا میرے رب نے حکم دے دیا کہ اس کو مہلت دو، اور پھر کیا ہے کہ اس کو اس کی امن والی جگہ تک پہنچا دو۔ اور اگر کوئی شخص مشرکوں میں سے پناہ طلب کرے آپ سے تو اس کو پناہ دے دیجئے۔ پہلے مشرکوں کے بارے میں پیچھے بڑا سخت حکم آیا ہے، اور اس سخت حکم کو جب مسلمان لاگو کریں تو ایسے میں اگر کوئی شخص پناہ مانگے تو اللہ نے کیا کہا ہے کہ ہاں اس کو دے دو پناہ، تاکہ وہ سنے اللہ کا کلام، پھر پہنچا دیجئے اس کو اس کی امن گاہ میں۔ یہ حکم اس لیے ہے کہ وہ ایسی قوم سے ہیں جو قرآن کو نہیں جانتے۔ ان مشرکین سے جن کے ساتھ جنگ کرنے کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، اگر کوئی مشرک قرآن کے پیغام کو سمجھنے میں اور اپنی غلط فہمی اور شبہات کو دور کرنے کے لیے ان 4 ماہ کے گزر جانے کے بعد بھی آنا چاہے تو آپ اس کو موقع دیں کہ وہ آئے، سمجھے، اور اس عرصے میں کسی قسم کا اس سے تعرض مت کیا جائے، اور اس کے بعد اگر حق اور روشنی اس کے دل کے افق پر نمودار ہو جائے تو عین مطلوب، ورنہ اسے بڑی حفاظت کے ساتھ اس کی قیام گاہ تک پہنچا دیجئے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی کافر اسلام کی صداقت کو معلوم کرنا چاہتا ہے تو ہم پر فرض ہے کہ ہم اس کو موقع دیں اور پوری کوشش کریں تاکہ اس کے شکوک و شبہات کا ازالہ ہو سکے۔ اس عرصہ میں اس کی حفاظت کی ذمہ داری حکومت اسلامیہ کی ہوگی۔ وہ وقت مقررہ سلطنت اسلامیہ میں رہ سکتا ہے، اسے غیر معین وقت تک یہاں رہنے کی اجازت
نہیں ہوگی۔ کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لکم فاستقیموا لہم ان اللہ یحب المتقین۔ کیوں کر ہو سکتا ہے ان عہد شکن مشرکوں کے لیے کوئی معاہدہ اللہ کے نزدیک اور ان کے رسول کے نزدیک سوائے ان لوگوں کے جن سے تم نے معاہدہ کیا ہے مسجد حرام کے پاس، تو جب تک وہ قائم رہیں تمہارے معاہدے پر تم بھی قائم رہو ان کے ساتھ۔ بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے پرہیزگاروں سے، متقین سے اللہ محبت کرتا ہے۔ یہاں انہی مشرکین کا ذکر ہے جنہوں نے معاہدے کر کے توڑنا اپنا شیوا بنا رکھا تھا۔ کیفا یہاں اظہار حیرت اور تعجب کے لیے ہے، اور یہاں کلام میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یعنی ان کے دل میں تو دھوکہ اور عذر کے جذبات ہیں، پھر ایسے لوگوں کے معاہدوں پر کیوں کر اعتبار کیا جا سکتا ہے؟ کیف یکون للمشرکین، بھلا مشرکوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے ہاں عہد کیوں کر ہو سکتا ہے؟ ہاں جن لوگوں کے ساتھ تم نے مسجد حرام کے نزدیک عہد کیا تھا اگر وہ قائم رہیں تو تم بھی قائم رہو، بے شک اللہ پرہیزگاروں کو پسند کرتا ہے۔ کیف وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ۔ کیوں کر صلح ہو اور اگر وہ تم پر غلبہ پائیں تو نہ تمہاری قرابت کا لحاظ کریں اور نہ عہد کا، تمہیں اپنے منہ کی باتوں سے راضی کرتے ہیں اور ان کے دل نہیں مانتے، اور ان میں سے اکثر بد عہد ہیں۔ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ، اور اکثریت ان کی فاسق لوگ ہیں۔ مصلحت کے تقاضے کیسے ہی کیوں نہ ہو، حالات کتنے ہی اشتعال انگیز کیوں نہ ہو، عہد شکنی کا آغاز فرزندان توحید سے ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ جب تک کفار اپنے عہد پر قائم رہیں گے تمہیں بھی قائم رہنا چاہیے۔ ہاں اگر وہ عہد شکنی کی ابتدا کریں تو پھر تم کو بھی اجازت ہے، یعنی مسلمان خود سے معاہدہ نہیں توڑیں گے، جو توڑے گا جو ابتدا کرے گا تو پھر مسلمانوں کو بھی اجازت ہے کہ مسلمان بھی اس کا جو معاہدہ ہے وہ اس کے منہ پر واپس دے مارے۔ اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا فصدوا عن سبیلہ انہم ساء ما کانوا یعملون۔ انہوں نے اللہ کی آیتوں کو تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالا پھر اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، بے شک وہ برا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمہ واولئک هم المعتدون۔ یہ لوگ کسی مومن کے حق میں نہ رشتہ داری کا خیال کرتے ہیں اور نہ ہی عہد کا، اور یہی لوگ حد سے گزرنے والے ہیں۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ اگر یہ توبہ کریں، نماز کو قائم کریں، زکوٰۃ کو ادا کریں تو دین میں تمہارے بھائی ہیں، اور ہم سمجھداروں کے لیے کھول کھول کر احکامات بیان کرتے ہیں۔ یہاں پر جو منافقین ہیں ان کی خصائل بد جو ہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ نہ تو مومن کے حق میں رشتہ داری کا خیال کرتے ہیں اور نہ ہی عہد کا، اور یہی لوگ ہیں حد سے تجاوز کرنے والے، کہ یعنی جب اپنی ذات کا مفاد آ گیا تو پھر ان کے لیے کوئی چیز مانی نہیں رکھتی، نہ وہ رشتہ داری کا باس پر کریں گے اور نہ ہی اپنے وعدوں کی پاسداری کا انہیں خیال ہوگا۔ یہ کن کا وتیرہ تھا؟ یہ منافقین کا وتیرہ تھا۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کی ان بری خصلتوں کو واضح بیان کر دینے کے بعد کہ اگر یہ سب جان لینے کے بعد کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں چھپی کجی اور بد نیتی سے آگاہ ہے، اس کے باوجود اللہ کا جو رحمت کا دروازہ ہے وہ بند نہیں ہوا۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ فَإِن تَابُوا، اگر وہ توبہ کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کر لیں اور زکوٰۃ کو ادا کر لیں۔ نماز قائم کرنا کیا ہے؟ اپنی جان کی، اپنے بدن کی عبادت ہے، فرما برداری کا ثبوت ہے 5 ٹائم نماز کی ادائیگی، اور زکوٰۃ کیا ہے؟ اپنے مال سے ثابت کرنا کہ میں اپنا مال اللہ
اللہ کی راہ میں اللہ کے حکم کے مطابق نکال کر خرچ کر رہا ہوں، یہ اعلان ہے کہ وہ میں جسمانی طور پر بھی اللہ کا فرما بردار ہوں اور اپنے مالی معاملات میں بھی اللہ کی فرما برداری کو اختیار کیے ہوئے ہوں۔ تو اللہ کہتا ہے کہ جو یہ کام کریں تو پھر فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، وہ تمہارے بھائی ہیں دین میں، تم ان کے ساتھ پھر اچھے معاملات کرو۔ یہ بات کھول کر مسلمانوں کو بتا دی گئی، اور اللہ کہتا ہے کہ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ، ہم آیتوں کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، جو علم رکھتے ہیں، جو اللہ کے علم کے طالب ہیں، ان کے لیے اللہ اپنی آیتوں کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ، اور اگر وہ عہد کرنے کے بعد اپنی قسمیں توڑ دیں اور تمہارے دین میں عیب نکالیں تو کفر کے سرداروں سے لڑو، ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں تاکہ وہ باز آ جائیں۔ اب اللہ کے ساتھ عہد شکنی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ کب ان کو چھوڑنا نہیں ہے، انہوں نے اللہ کے ساتھ وعدہ کر کے اس سے انہوں نے کیا کیا ہے، وعدے کی پاسداری کا خیال نہیں کیا، تو اب اللہ اپنے بندوں سے کہہ رہا ہے کہ اب تمہارا کیا کام ہے کہ تم جا کے ان کے ساتھ لڑو تاکہ وہ اس بری عادت سے باز آ جائیں۔ الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانہم وہموا باخراج الرسول وہم بدؤوکم اول مرہ اتخشونہم فاللہ احق ان تخشوہ ان کنتم مؤمنین، خبردار تم ایسے لوگوں سے کیوں نہ لڑو جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑ ڈالا اور پیغمبر کو جلا وطن کرنے کا ارادہ کیا، اور انہوں نے پہلے تم سے عہد شکنی کی، کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو۔ تفسیر مظہری میں لکھا ہے کہ یہ آیت یہود، منافقین اور کفار مکہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک پر روانہ ہوئے تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ منورہ سے نکال دینے کا ارادہ کر لیا، اور مشرکین عرب کو اپنی اعانت کا یقین دلا کر انہیں ایک بار پھر بغاوت پر آمادہ کیا تھا، کیونکہ یہ صورت غزوہ تبوک کے زمانے میں نازل ہوئی تھی۔ ان الفاظ میں مسلمانوں کو لڑائی کی ترغیب دلانے کی وجہ یہ ہے کہ حج کے موقع پر اسلام کی جس نئی پالیسی کا اعلان کیا گیا تھا، اس سے یہ اندیشہ تھا کہ کہیں کفر کی بچی کچی جماعت اپنی بقا اور سلامتی کے لیے ساری قوتوں اور وسائل کو داؤ پر لگا کر عرب کے اطراف و اکنام سے عام بغاوت کی آگ نہ بھڑکا دے۔ ان سے تمام معاہدوں کی منسوخی کا اعلان، کعبہ کی تولیت سے محرومی، حج کعبہ کی ممانعت وغیرہ ایسے احکام تھے جن سے ان کا بھڑک جانا کوئی بعید نہیں تھا۔ اس لیے مسلمانوں کو ان ہنگامی صورتحال سے مقابلہ کرنے کے لیے ہوشیار اور مستعد رہنے کا حکم جاری کر دیا۔ پھر ایسے انقلابی فرامین پر کسی قسم کے احتجاج کے ظہور پذیر نہ ہونے کی یہی وجہ تھی کہ انہیں ہر طرف سے مسلمان شمشیر بکف اور مستعد کھڑے دکھائی دے رہے تھے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ اور اللہ مومنوں سے مخاطب ہو کے فرما رہا ہے کہ فاللہ احق ان تخشوہ ان کنتم مؤمنین، اللہ زیادہ حقدار ہے کہ تم اللہ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو۔ ایمان والا جو ہے وہ کس سے ڈرتا ہے؟ وہ صرف اللہ سے ڈرتا ہے۔ قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم ویخزہم وینصرکم علیہم ویشفی صدور قوم مؤمنین، ان سے لڑو تاکہ اللہ انہیں تمہارے ہاتھوں سے عذاب دے اور انہیں ذلیل کر دے اور تمہیں ان پر غلبہ عطا کرے، مسلمانوں کے دلوں کو ٹھنڈا کر دے۔ وَيَشْفِي صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، اور شفا بخشے گا مومنوں کے دلوں کو اللہ تعالی۔
اب مسلمانوں کو کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ مسلمانوں کو ان سے لڑنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان سے لڑو تاکہ اللہ تمہارے ہاتھوں سے انہیں عذاب دے، کہ عذاب تو اللہ نے دینا ہے لیکن سبب تمہیں اللہ بنا رہا ہے اور انہیں ذلیل کر دے اور تمہیں ان پر غلبہ دے۔ غلبہ کون دے رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے۔ غلبہ دینے والا، فتح دینے والا اللہ ہی ہے۔ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور ان کے دلوں سے غصہ دور کرے اور اللہ جسے چاہے توبہ نصیب کرے، اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ ام حسبتم ان تترکوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا واللہ خبیر بما تعملون۔ کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ چھوڑ دیے جاؤ کہ حالانکہ ابھی اللہ نے ایسے لوگوں کو جدا ہی نہیں کیا جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا اور اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کے سوا کسی کو ولی اور دوست نہیں بنایا، اور اللہ تمہارے سب کاموں سے باخبر ہے۔ اللہ کی راہ میں لڑنے سے جی چرانے والوں کو یہاں پر خطاب کیا جا رہا ہے کہ کیا تم یہ گمان کر رہے ہو کہ تمہارا زبان سے کلمہ پڑھ لینا ہی کافی ہوگا اور کسی آزمائش سے تمہارے اس دعوے ایمان کو پرکھا نہیں جائے گا؟ اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ تم خود فریبی میں مبتلا ہو، خوب کان کھول کر سن لو، عمل کی کسوٹی پر تمہارے ظاہر اور باطن کو پرکھا جائے گا، اور پھر جب اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے تمہیں میدان میں حاضر ہونے کا وقت آئے گا، اسلام کے مفاد کے لیے اپنے سابقہ تعلقات اور دوستانہ مراسم کو قربان کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور اہل اسلام کے ساتھ اپنے دلی تعلقات کو استوار کرنا ہوگا۔ علم کا معنی یہاں جاننا نہیں بلکہ جتانا اور پہچان کروانا ہے۔ یہاں مومنوں کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا تم یہ خیال کر رہے ہو ام حسبتم ان تترکوا، کیا تم یہ خیال کر رہے ہو کہ تمہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، حالانکہ ابھی تک پہچان نہیں کرائی اللہ نے ان کی جو اللہ کی راہ میں تم میں سے لڑیں گے۔ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ ولا رسولہ ولا المؤمنین ولیجا، اور جنہوں نے نہیں بنایا اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کے سوا کسی اور کو اپنا محرم راز، اور اللہ اس چیز کی خبر رکھتا ہے جو تم کرتے ہو۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور خبردار ہے اللہ ہر اس کام سے جو تم کرتے ہو۔ مسلمان ہی مسلمان کا سچا محرم راز ہے، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کو اور ایمان والوں کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا ولیجہ بنائے وہ اللہ کو پھر قبول نہیں ہے۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ الحمدللہ آیت نمبر 16 تک ہم نے آج پڑھا، یہاں رکوع بھی مکمل ہو جاتا ہے، اور آج جتنا ہم نے پڑھا اب اس کا ہم بامحاورہ ترجمہ دیکھیں گے۔ یہ قطع تعلقی کا اعلان ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان لوگوں کو جن سے تم نے معاہدہ کیا تھا مشرکین میں سے، سو اس ملک میں 4 مہینے پھر لو اور جان لو تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکو گے، اور بے شک اللہ کافروں کو ذلیل کرنے والا ہے۔ اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے بڑے حج کے دن لوگوں کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول مشرکین سے بیزار ہیں، پس اگر تم توبہ کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر نہ مانو تو جان لو کہ تم اللہ کو ہرگز
عاجز کرنے والے نہیں، اور کافروں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ مگر جن مشرکین سے تم نے عہد کیا تھا، پھر انہوں نے تمہارے ساتھ کوئی قصور نہیں کیا اور تمہارے مقابلے میں کسی کی مدد بھی نہیں کی، سو ان سے ان کے عہد کی مدت کو پورا کر دو، بے شک اللہ پرہیزگاروں کو پسند کرتا ہے۔ پھر جب عزت والے مہینے گزر جائیں تو مشرکین کو جہاں پاؤ قتل کر دو، اور پکڑو انہیں اور گھیر لو انہیں اور ان کی گھات میں بیٹھ جاؤ ہر جگہ۔ پھر اگر وہ توبہ کریں، نماز کو قائم کریں، زکوٰۃ کو ادا کریں تو ان کا راستہ چھوڑ دیجیے، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اگر مشرک تم سے پناہ مانگے تو اس کو پناہ دے دیجیے یہاں تک کہ اللہ کا کلام سنے، پھر اسے اس کی امن کی جگہ پہنچا دو، یہ اس لیے کہ وہ لوگ بے سمجھ ہیں۔ بھلا مشرکوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے ہاں عہد کیوں کر ہو سکتا ہے؟ ہاں، جن لوگوں کے ساتھ تم نے مسجد حرام کے نزدیک عہد کیا، اگر وہ قائم رہیں تو تم بھی قائم رہو، بے شک اللہ پرہیزگاروں کو پسند فرماتا ہے۔ کیوں کر ان کے معاہدوں کا لحاظ رکھا جائے، حالانکہ اگر وہ غالب آ جائیں تم پر تو نہ لحاظ کریں گے تمہارے بارے میں کسی رشتہ داری کا اور نہ کسی عہد کا۔ راضی کرنا چاہتے ہیں یہ تمہیں صرف اپنے منہ کی باتوں سے، اور انکار کر رہے ہیں ان کے دل، اور اکثر ان میں سے فاسق ہیں۔ انہوں نے اللہ کی آیتوں کو تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالا، پھر اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، بے شک وہ برا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ یہ لوگ کسی مومن کے حق میں نہ رشتہ داری کا خیال کرتے ہیں اور نہ عہد، اور یہی لوگ حد سے گزرنے والے ہیں۔ اگر یہ توبہ کرے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے تو یہ دین میں تمہارے بھائی ہیں، اور ہم سمجھداروں کے لیے کھول کھول کر احکامات کو بیان کرتے ہیں۔ اور اگر وہ عہد کرنے کے بعد اپنی قسموں کو توڑ ڈالیں اور تمہارے دین میں عیب نکالیں تو کفر کے سرداروں سے لڑو، ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں یہاں تک کہ وہ باز آ جائیں۔ خبردار، تم ایسے لوگوں سے کیوں نہ لڑو جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑ ڈالا، پیغمبر کو جلا وطن کرنے کا ارادہ کیا، اور انہوں نے پہلے تم سے عہد شکنی کی۔ کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو۔ ان سے لڑو تاکہ اللہ انہیں تمہارے ہاتھوں سے عذاب دے اور انہیں ذلیل کرے اور تمہیں ان پر غلبہ عطا فرمائے، مسلمانوں کے دلوں کو ٹھنڈا کر دے اور ان کے دلوں سے غصے کو دور کرے، اور اللہ جسے چاہے توبہ نصیب کرے، اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ چھوڑ دیے جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو جدا ہی نہیں کیا جنہوں نے تم میں سے اللہ کی راہ میں لڑائی کی اور اللہ اور اس کے رسول کے اور مومنوں کے سوا کسی کو دوست نہیں بنایا، اور اللہ تمہارے سب کاموں سے خبردار ہے۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین۔